الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام۔ حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ بھی حالات حاضرہ کے تناظر میں کہ ایسے حالات میں جب خشکی اور بحری میں پانیوں میں فساد بپا ہو جائے، ان فسادات کی وجوہات کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے، اس کا آج حل انشاءاللہ پیش ہوگا۔ اللہ رب العزت نے واضح ارشاد میں فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی ہے زمین پہ یا سمندروں میں جو فساد بپا ہو جاتا ہے، یہ حقیقت میں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ انسانی حرکتوں کا شاخسانہ ہے۔ اور پھر اس پر لوگوں کی پکڑ جو ہوتی ہے وہ ہم ان کے کرتوتوں کی بنا پہ پھر ان کو چکھاتے ہیں، ہم مزہ چکھاتے ہیں کہ شاید کہ تم اپنے اس رب کی طرف دوبارہ لوٹ جاؤ۔ تاریخ کے تناظر میں اگر دیکھا جائے، مخلوق انسانی اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے، آدم علیہ السلام، پھر اس کی اولاد۔ ان میں دو بڑے گروہ یہودی اور عیسائی، جنہیں اللہ نے ازل سے ہی مغضوب اور ضالین کا لفظ فرمایا۔ 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ مغضوب ہیں، گمراہ لوگ ہیں، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا کہ میرے حبیب ان کے پیچھے مت لگنا، یہ کسی صورت بھی تمہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ اور آج بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ یہود و نصارہ سازشیں کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، اور بعد میں ایک عرصے کے بعد جا کر وہ خود ہی بتا دیتے ہیں یہ ہم نے گیم کی تھی۔ یہ WHO اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے کس انداز میں اس نے یو ٹرن لیا، اور شروع سے لے کر اب تک کتنی تھیوریز پیش کی گئیں۔ جب یہ وائرس انٹروڈیوس کروایا گیا، کہا گیا یہ 25 اور 26 ڈگری پہ مر جاتا ہے، اب 45 ڈگری کا بھی ہم نے برداشت کیا موسم، اور اب کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر کہا گیا یہ وائرل ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ وائرل نہیں ہے۔ یو ٹرن لیا ہے WHO نے، اقوام متحدہ کے ادارے نے، کہ یہ انسان سے انسان تک منتقل نہیں ہوتا، یہ واضح کہا گیا۔ پہلے ہمیں کہا گیا یہ وبا ہے، لیکن تاریخ انسانی اگر مطالعہ کیا جائے تو کوئی وبا بھی من حیث الزمین یا ورلڈ وائز جسے کہا جاتا ہے وہ
وبا پھیلی نہیں. مختلف محدود علاقے کے اندر، محدود شہروں کے اندر، وادیوں کے اندر اور محدود ٹائم پر ختم ہو گئی. جتنی بھی زمین پر وبائیں آئیں 3 مہینے، زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک رہیں، اس کے بعد وبا ختم ہو گئی. یہاں تک کہ اللہ نے اپنے انبیاء کی باقی امتوں پر عذاب بھی نازل کیا تو اس عذاب کے اندر نافرمان قابو آئے، فرمانبرداروں کو اللہ نے مزید پریشان نہیں کیا. سب سے لمبا عذاب قوم نوح پہ سیلاب کا آیا، 40 دن سے زائد نہیں، 40 دن کے اندر اندر ختم ہو گیا. اللہ اپنے مومن بندوں کو پریشان زیادہ نہیں رکھنا چاہتا. باقی ختم کر دیے گئے، مومنین کو بچا لیا گیا. قوم عاد اور سمود پر آیا، 7 راتیں اور 8 دن تک آندھی چلتی رہی، قوم تباہ و برباد کر دی گئی. اور کسی قوم کو آنن فانن ایک ہی رات کے تیسرے پہر میں تباہ و برباد کر دیا گیا. یعنی کہ عذاب بھی اللہ نازل کرتا ہے تو لمبے پیریڈ کے لیے نہیں، محدود وقت کے لیے. محدود وقت میں ہی اس کے نتائج ظاہر ہو جاتے ہیں. اور کوئی بھی وبا 3 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہی. اور یہ عجیب وبا ہے کہ 6-7 مہینے ہو گئے، جانے کا نام ہی نہیں لے رہی. اور آئے دن نئی نئی تھیوریز استعمال ہو رہی ہیں، نئی نئی تھیوریز پیش کی جا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے، جبکہ اللہ نے پہلے دن فرما دیا تھا کہ میرے حبیب یہ یہود و نصارہ تجھے برداشت نہیں کرتے اور نہ تیرے ساتھ ایمان لانے والے تیرے ساتھیوں کو برداشت کرتے ہیں. اور ان کی ان سازشوں کی بنا پہ ہم نے مسجدوں میں بھی SOPs نافذ کر دی ہے. اور افسوس یہ ہوا کہ ہمارے روحانی پیشوا جن پر پوری امت کی نگاہیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کے نرغے اور ان کی سازشوں کے اندر مبتلا ہو گئے. اور لوگوں نے ایک بنیاد بنا لی کہ بیت اللہ اور مسجد نبوی بند ہو سکتی ہے تو تمہاری مسجد کیوں نہیں بند ہو سکتی. بنیاد بن گئی. افسوس تو یہ ہے کہ کاش ہم قرآن کی اسٹڈی کرتے، قرآن کی گہرائی میں جاتے، ہمیں پتہ چلتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ضالین اور مغضوب قسم کے لوگوں کی طرف سے سازشیں ہو رہی ہیں. آج تک جتنے بھی یہ گیمز ہوئی ہیں، 9/11 یا چاند کو مسخر کرنا، یہ سارے کے سارے اوپن ہوئے کہ یہ سب جھوٹ تھے، اور خود ہی انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ تھے. لیکن ہم یقین کیے ہوئے ہیں بھی سب سے سچی اور بہترین مخلوق اگر ہے تو وہی ہے، قطعاً نہیں. اور جو پریشانی ہمیں لاحق ہوتی ہے وہ ہماری کرتوتوں کی بنا پہ. اللہ فرماتا ہے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَةً، کہ جب تم نافرمانی کرتے ہو اپنے رب کے رسول کی تو پھر اللہ تمہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. اور یہ گرفت کی شکل ہے کہ ہم پہ خوف مسلط کر دیا گیا، جبکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اس فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الَّذِي، کہ اس اللہ کے اس گھر کے رب کی، رب هَذَا الْبَيْتِ، بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، تمہیں بھوک اور مفلسی سے نکالا، تمہیں خوراک مہیا کی، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور خوف سے امن میں شفٹ کر دیا، خوف کو ختم کر دیا، امن اور راحت اور سکون مہیا کر دیا. تم اس کے شکرانہ ادا کرو. لیکن ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ ادا نہ کیا. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے، روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے زمین پر دیکھا، فرمایا عائش، اپنی زوجہ محترمہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیار سے فرماتے تھے عائش یہ کیا ہے؟ اور یاد رکھو جس قوم نے اللہ کی نعمت کا شکرانہ ادا نہیں کیا، اللہ جب نعمت چھین لیتا ہے تو مرتے دم تک وہ نعمت دوبارہ لوٹاتا نہیں. تو بھائیو اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کیا کرو کہ اللہ تو نے ہمیں امن دیا، سکون دیا، راحت دی.
ہم نے تیرا شکرانہ ادا نہیں کیا الہی، ہمیں ایسے عذاب میں مبتلا نہ کرنا جو پہلی قوموں پر آیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ کس انداز میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے بھول چوک میں تیری نعمتوں کی ناشکری کر چکا ہوں، تو الہی ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہمارے بھول چوک کے گناہوں کا مواخذہ نہ کرنا۔ لیکن کبھی ہم نے ذکر کیا ہی نہیں۔ آج ایک روایت پہ اکتفا کرتا ہوں، ایک وظیفہ پلے باندھ لیجیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابان فرماتی ہیں کہ میں نے ابا سے یہ اپنی بات سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام صرف 3 بار بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ لیتا ہے، اسے کوئی دنیا کی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی چیز، مضر چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اگر بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اگر کسی وائرس سے بچنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ اپنا لو۔ حضرت ابان فرما رہے تھے تو آپ کو فالج ہوا تھا، تو جو سن رہا تھا وہ آپ کے جسم کی طرف دیکھ رہا تھا، فرمانے لگے تم میری طرف غور سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ یاد رکھ جس دن مجھ پہ فالج کا حملہ ہوا اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ یہ ہے یقین کامل۔ آج بھی اگر اسی یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھی جائے صبح اور شام 3 بار، تو دنیا کا کوئی وائرس، دنیا کی کوئی بیماری، دنیا کا کوئی کیڑا مکوڑا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقائق سمجھنے کی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی، متبع اور مطیع بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔